الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يقوم مقامهما الجمع وألف التانيث صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، وہ کل والا مسئلہ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ. سوال ہے، علامہ نے فرمایا جائز ہے او کا مرجی غیر منصرف. کتاب ویکھ، جائز ہے غیر منصرف کو منصرف کرنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے. جی ضرورت کیا ہے، تناسب کیا ہے، وہ پڑھ لیے. جائز ہے غیر منصرف کو منصرف کرنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے. تناسب کے لیے. تو سوال ہے، جواز کا مطلب ہوتا ہے کرنا بھی ٹھیک ہے تو نہ کرنا بھی ٹھیک ہے. تو ضرورت کے لیے غیر منصرف کو منصرف کرنا واجب ہے، جائز نہیں ہے. واجب ہے، جائز نہیں ہے. اور تناسب کے لیے غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے. تو یجوزوں کا تعلق تناسب کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن یجوزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. سمجھی بات. جواب کے لیے تمہید. آپ نے منطق میں پڑھا تھا ایک امکان خاص ہوتا ہے، ایک امکان عام ہوتا ہے. امکان خاص یہ ہوتا ہے، ایک منٹ، ایک ہوتی ہے جانب موافق، ایک ہوتی ہے جانب مخالف. وہ چھڑ دیو، کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جانب موافق اور ایک ہوتی ہے جانب قضیے میں جو نسبت مذکور ہوتی ہے اس کو جانب موافق کہتے ہیں، جو مذکور نہیں ہوتی اس کو مخالف کہتے ہیں. قضیے میں جو نسبت مذکور ہوتی ہے اس کو جانب موافق کہتے ہیں، اور جو مذکور نہیں ہوتی اسے جانب مخالف کہتے ہیں. اگر قضیہ موجبہ ہے تو جانب موافق کون ہے؟ ایجاب. جانب مخالف سلب ہے. اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو جانب موافق سلب ہے اور مخالف ایجاب ہے. جانب مخالف ایجاب ہے. کیا اگر قضیہ موجبہ ہے تو جانب موافق ایجاب ہے اور جانب مخالف سلب ہے. اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو جانب موافق سلب ہے اور جانب مخالف ایجاب ہے. ایک گل سمجھ آ گئی؟ زید قائم، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، یہ کون سی جانب ہے؟ جانب موافق. جو مذکور نہیں ہے کہ قیام کی سلب ہے زید سے، وہ کیا ہے؟ جانب مخالف. زید لیس بقائم میں قیام کی سلب ہے زید سے، یہ کون سی جانب جانب؟ موافق. اور قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے. جانب مخالف ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک ہوتا ہے امکان خاص، ایک ہوتا ہے امکان عام. پھر امکان عام دو قسم، مقید بجانب الوجود، مقید بجانب العدم. پھر کہیں آ جائے گا کالا کول سرخ پہ توڑنا. امکان عام موجہات میں امکان خاص یہ ہوتا ہے کہ جانب موافق جانب مخالف دونوں ضروری نہیں. جانب موافق اور جانب مخالف دونوں ضروری نہیں. مثلاً زید قائم بالامکان الخاص اگر ساتھ لگا دیں، زید قائم بالامکان الخاص، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ قیام کا زید کے لیے نہ ثبوت ضروری ہے نہ قیام کی زید سے سلب ضروری ہے. امکان خاص یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانبیں ضروری نہیں ضروری نہیں، نہ جانب مخالف اور نہ جانب موافق. مثلا زید قائم بالامکان الخاص کا کیا معنی ہے؟ کہ زید قیام کا ثبوت زید کے لیے، قیام کا زید کے لیے قیام کا زید کے لیے ثبوت نہ ثبوت ضروری ہے اور نہ سلب ضروری ہے. اے مطلب ہے جی. اور ایک ہوتا ہے امکان عام، جانب مخالف ضروری نہیں، جانب مخالف ضروری نہیں.
زید قائم بالامکان لام کا کیا معنی ہے؟ کہ یار اتنے معنی جڑا نسبت مذکور ہے انہوں نہیں چھیڑی دا، جڑی مخالف ہے انہوں آکے دا ضروری نہیں. کیا معنی ہے زید قائم بالامکان لام کا؟ قیام کی سلب زید سے ضروری نہیں. زید لیس بقائم بالامکان لام کا کیا معنی ہے؟ قیام کا ثبوت زید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. جانب مخالف ضروری نہیں، باقی رہی جانب موافق وہ عام ہے، خواہ ضروری ہو خواہ ضروری نہ ہو. امکان عام میں جانب مخالف ضروری نہیں. باقی جانب موافق وہ عام ہے، ضروری ہو یا ضروری نہ ہو. اس کے دو فرد ہوتے ہیں، کس کے؟ جانب موافق کے. کس میں؟ امکان عام میں. کس میں؟ امکان عام. کہ جانب مخالف ضروری نہیں، باقی رہے گی جانب موافق وہ عام ہے، ضروری ہو تب بھی ٹھیک ہے، ضروری نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. اے تمہید ادھے گھنٹے دی. اب واپس آؤ. یجوز و بمعنی یمکنو ہے، یجوز و بمعنی یمکن ہے. یہاں امکان عام ہے. جواز بمعنی امکان عام. جواز بمانا امکان عام. اچھی بول، جواز بمانا امکان عام. اچھی اور جواز بمانا امکان عام. امکان عام ہے. یہاں یہ قضیہ موجبہ ہے کہ سالبہ؟ اتنے لا ہے بنفی نہیں، تو پھر کہڑا قضیہ ہے؟ اتنے جانب موافق ایجاب ہے کہ سلب ہے؟ ایجاب ہے. جانب مخالف کون ہے؟ طلب ہے. لاؤن ویکھو، یجوز و صرف ہو کیا؟ یجوز صرف ہو. جب جواز بمعنی امکان ہے، جب جواز بمانا امکان ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ غیر بے یجوز و صرف ہو. اب جانب موافق کون ہے؟ ایجاب. وہ کون؟ جانب مخالف کون ہے؟ سلب. سلب. اور غیر منصرف ہے. سمجھیا؟ کیونکہ اے ہوگا نا صرف تے دوجا کون ہو گیا؟ غیر منصرف. ہن معنی کی بنیا؟ غیر منصرف کو کی غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے ضروری نہیں. ضروری نہیں. غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا کس لیے؟ ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. یہ معنی ہے غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اب آگے جانب موافق کون؟ منصرف وہ عام ہے، خواہ اب اس کو منصرف بنانا واجب ہو یا واجب نہ ہو. واجب ہو یا واجب نہ ہو. یہ دونوں صورتیں ہیں. تو ضرورت کے لیے منصرف بنانا واجب ہے، تناسب کے لیے منصرف بنانا جائز ہے. سمجھیے معنی کیا ہوا اس کا کہ غیر منصرف کو منصرف رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں. کس کے لیے؟ ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے. غیر منصرف کو ضرورت اور تناسب کے لیے غیر منصرف رکھنا ضروری نہیں ہے. باقی اس کو منصرف بنانا عام ہے، ضروری ہو یا ضروری نہ ہو. تو لہٰذا ضرورت کے لیے ضرورت کے لیے یا تناسب ضرورت کے لیے اس کو منصرف بنانا واجب ہے. ضروری ہے. ضروری بمانا واجب اور تناسب کے لیے غیر منصرف بنانا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے. آخر نو جی کمال ہے یار. یجوز صرف ہو سے مراد ہے، یجوز سے مراد ہے کہ جواز مبتا کڈی دے. جواز سے مراد ہے سوال امکان عام. سمجھایا جائے کہ جواز کا تعلق تناسب کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ جواز کا تعلق ٹھیک نہیں، کیونکہ ضرورت کے لیے غیر منصرف کو منصرف کرنا یہ واجب ہے، جائز نہیں ہے، اور تناسب کے لیے غیر منصرف کو منصرف کرنا یہ جائز ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں جواز بمعنی امکان عام، جواز بمعنی امکان عام ہے. امکان عام ہے. کون؟ جواز بمانا امکان عام ہے. یعنی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں. کیا جانب مخالف؟ غیر منصرف. غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا کس کے لیے؟ ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں. باقی اب اس کو منصرف بنانا وہ عام ہے، وہ عام ہے. ضروری بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. غیر ضروری بھی.
ضروری بھی ہو سکتا ہے اور غیر ضروری بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب دونوں جانب موافق جو ہے وہ عام ہے تو اب غیر منصرف کو منصرف کرنا ضرورت کے لیے واجب ہے اور غیر منصرف کو منصرف کرنا تناسب کے لیے جائز ہے. تو دونوں صورتیں آ گئی. دونوں صورتیں کوئی سمجھ لگی جے. غیر منصرف کا حکم بیان کیا تھا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس پر کسرہ تنوین نہیں آتی. اس پر لمبی تقریر تھی بھی وجہ کیا بنی ہے بھی اپنے محلے جو باہر نکل گئے چنگے بڑے ہوندے سن تے یہ اپنیاں اصلاں چھڈ گئے نے جی. تو کہا کہ اس کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے دو فرعیتوں میں کہ فعل کے اندر بھی دو طرح فرعیت ہے، اس کے اندر بھی دو طرح فرعیت ہے. تو پھر مشابہت کی وجہ سے جو جس کے مشابہ ہو وہ رنگ چڑھتا ہے. تو لہٰذا مشابہت کی وجہ سے چونکہ فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی. اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ضرورت ہو شعر کی تو پھر غیر منصرف کو منصرف کرنا واجب ہے اور اگر تناسب ہو تو پھر غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے. جائز ہے. کرنے کا مطلب ہے کہ وہ واقعتاً منصرف نہیں ہوگا، رہے گا غیر منصرف ہو. تھلے لکھیا جڑی گل غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کریں گے. حکم میں کا کیا مطلب ہے کہ تنوین آ جائے گی اور کسرہ آ جائے گا، جار کسرہ لفظی کے ساتھ آ جائے گی. جار کسرہ لفظی کے ساتھ آ جائے گا. اور تنوین کی ضرورت ہے تو تنوین آ جائے گی، تنوین کی ضرورت ہے تو تنوین آ جائے گی. اور جار کی ضرورت ہے کسرہ لفظی کے ساتھ آ جائے گی. آگے سمجھے. تو یہ ضرورت ہوگی شعری، تناسب ہو گیا بھی پڑوس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پڑوس کی وجہ سے. ایک وہ تیسری صورت تھی وہ اتنے نہیں بیان کی تھی کہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا غیر منصرف کو مضاف بنا دیں. جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا غیر منصرف کو مضاف بنا دیں. او جتھے وہ حاشیہ مکا سی 2 نمبر نظر آیا سی کہ کوئی نہیں اور لم يدخل فی ما یقوی جہتہ من اللام والاضافت یمنع علامت التمکن وہو تنوین کہ بھئی اسم کے اگر بڑے خاصے آ گئے تو پھر بھی اس کو پھیر دیں گے کہ اگر اس پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو یہ اسم کے بڑے خاصے. تو اب بھی تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ معرف باللام پر بھی تنوین نہیں آتی اور مضاف پر بھی. تنوین نہیں. ہاں اگر عامل جار آ گیا تو اب جار کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگی. جار کسرہ لفظی کے ساتھ ہو گئے. یہ بھی مسئلہ ہے جی. سمجھ آ گیا. ہوں اگے چل وما یقوم وہ یہ ہے پیچھے دیکھ. مصنف علیہ الرحمہ نے غیر منصرف کی تعریف میں 2 چیزیں بیان کی تھیں اجمال کے ساتھ. ایک یہ کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 ہوتی ہیں. جس میں 9 علتوں میں سے 2 ہوتی ہیں. ایک بات یہ بیان کی تھی. پھر آگے جو ہے نا وہ 9 علتوں کی وضاحت کر دی کہ کون سی ہوتی ہیں تو یہ وضاحت ہوگی. دوسری چیز جو اجمالاً بیان کی تھی وہ یہ کہ یا 9 علتوں میں سے ایک علت پائی جائے جو قائم مقام 2 کے ہے یا 9 علتوں میں سے ایک علت پائی جائے جو قائم مقام 2 کے ہیں. تو اب جو علتیں بیان کی ہیں جی 9 تو چاہیے تھا کہ اسی کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیتے کہ وہ کون سی ہیں جو ایک ہی قائم مقام. تو درمیان میں حکم بیان کیا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ بیان کیا. اب وہ جو مسئلہ رہ گیا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ علت کون سی ہے 9 میں سے جو ایک ہی قائم مقام 2 کے ہے. تو اب بیان کرتے ہیں. کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے نہیں جب غیر منصرف کی تعریف کی جب غیر منصرف کی تعریف تو کی 2 چیزوں کو اجمالاً بیان کیا. 2 چیزوں کو اجمالاً بیان کیا. ایک تو یہ کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں. ایک
ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوتی ہیں، تو وہ 9 علتیں بیان کر دی وہ ہیں۔ 9 علتیں بیان کر دی۔ دوسری بات یہ اجمالاً تھی کہ کہ یہاں اس میں ایک علت پائی جائے جو قائم مقام ہے، 2 کے ہیں، تو یہ مسئلہ رہ گیا تھا، یہ مسئلہ رہ گیا تھا، کہ وہ 9 میں سے وہ کون سی ہیں جو ایک ہی قائم مقام، 2 کے ہیں، تو وہ اب بیان کرتے ہیں۔ وہ اب بیان کرتے ہیں۔ اب سنو، وہ مسئلہ شروع، وہ علت 9 میں سے وہ علتیں جو ایک ہی قائم ہے مقام 2 کے، وہ ایک جمع منتہل جموع ہے 9 میں سے، اور 2 الف تانیث کے، ایک ممدودات ایک مکسورہ، یہ اکیلے قائم مقام 2 کے ہیں۔ یہ اکیلے قائم مقام 2 کے ہیں۔ ارشاد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ علت جو دو وہ 2 علتیں، وہ 2 کے ہو وہ گئے، علت جو 2 علتوں کے قائم مقام ہے، یعنی وہ 9 میں سے وہ ایک علت جو قائم مقام، 9 میں سے وہ علت جو قائم مقام 2 کے ہے، وہ کون کون سی وہ ہیں؟ کون کون سی ہے؟ اب بیان کرتے ہیں۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے ایک صیغہ جمع منتہل جموع، وہ ایسے ایک صیغہ جمع منتہل جموع اور اور 2 تانیث، الف تو تانیث کے، اور 2 الف تانیث کے، 2 الف تانیث کے، اور 2 الف تانیث اور کے، 2 الف تانیث کے۔ اور 2 الف تانیث کے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 9 علتوں میں سے وہ علت جو قائم مقام 2 علتوں کے ہوتی ہے، ان میں سے ایک جمع منتہل جموع کا صیغہ ہے اور 2 الف تانیث کے۔ 2 الف تانیث کے، جی۔ یعنی مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ 9 میں سے وہ علت جو ایک ہی قائم مقام 2 کے ہوتی ہے، وہ 2 ہیں، وہ 2 ہے، ایک جمع ہے یعنی صیغہ منتہل جموع، اور ایک اور دوسرا کون ہے؟ 2 الف تانیث کے، دوسرا کون ہے؟ 2 الف تانیث کے، 2 الف تانیث کے۔ اور وہ علت اور وہ علت جو قائم ہوتی ہے جو قائم ہوتی ہے مقام 2 کے، مقام 2 کے، جمع ہے جمع ہے اور 2 الف تانیث کے، 2 الف تانیث کے، اور وہ علت جو قائم ہوتی ہے مقام ان 2 کے، جمع ہے اور 2 الف تانیث کے۔ مقام 2 علتوں کے، ان 2 کا کیا ہوا یار؟ اور وہ علت جو قائم ہوتی ہے جو قائم ہوتی ہے مقام 2 علتوں کے، مقام 2 علتوں کی، ہما تھلے لکھے علتین، وہ کون ہے؟ جمع ہے، جمع ہے، مراد جمع منتہل جموع، جمع ہے، مفاعلو مفاعیلو، جمع ہے، اور تانیث کے 2 الف، 2 الف، ایک ممدودات ایک مکسورہ۔ حاشیہ دیکھو، یہ جمع قائم مقام 2 علتوں کے کیسے ہو گئی؟ جمع، قائم مقام 2 علتوں کے کیسے؟ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ 2 علتوں کے قائم مقام جمع اس لیے ہے کہ یہ جو صیغہ ہے نا منتہل جموع، کون؟ صیغہ جمع منتہل جموع، جب جمع اس وزن پر پہنچ جائے، جب جمع اس وزن پر پہنچ جائے، اس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، اس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جمع تکسیر بن جاتی ہے، اس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، تو اب جمع کی انتہا ہو گئی، جمع کی انتہا ہوگی۔ تو اب ایک ہے جمع، ایک ہے جمع، اور ایک ہے اس کو لزوم میں جمع، ایک ہے جمع اور ایک ہے لزوم جمع، ایک ہے جمع اور ایک ہے اس کو لزوم جمع۔ لزوم میں جمع دا مطلب ہے بھی ایتھوں اگاں اینے جمع تکسیر والے پاسے نہیں جانا، ایتھے ہی رہنا ہے۔ ایک ہے، ایک ہے جمع اور ایک ہے اس کو لزوم جمع، تو گویا کہ 2 چیزیں ہوں گی، گویا کہ 2 چیزیں ہوگی۔ 2 الف تانیث کے، الف مکسورہ قائم مقام 2 کے کیسے ہو گیا؟ الف ممدودہ قائم مقام 2 کے کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے جب یہ کلمے میں پائے جاتے ہیں الف مکسورہ تانیث کا تے الف ممدودہ تانیث کا، یہ کلمے سے جدا نہیں ہوتے، یہ کلمے سے جدا نہیں ہوتے، یہ کلمے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب ایک ہو گئی تانیث، کیا ہو گئی؟ ایک ہوگی تانیث، ایک ہوگی لزوم تانیث، ایک ہو گئی، تانیث اور ایک ہوگی لزوم تانیث۔ اس وجہ سے
یہ بھی گویا کہ دو علتیں بن گئیں. کیا کیا جی؟ جمع دو علتوں کے قائم مقام کیسے ہے؟ اس لیے کہ جمع منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے مفاعلو مفاعیلو پر جب جمع مکسر پہنچ جائے، مفاعلو اور مفاعیلو پر جب جمع مکسر پہنچ جائے مزید اس کی جمع مکسر، مزید اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی. گویا کہ یہ دو جمع ہیں، ایک یہ جمع ہے ایک جمع ہے اور ایک اس کو جمع لازم ہو گئی ہے. لازم کا مطلب ہے مزید آگے جمع نہیں ہو سکتی. ایتھے ہی رہنا ہے جی. ایتھے رہنا کا مطلب لازم نہیں ہوندا. بس اور تانیث دو علتوں کے قائم مقام اس لیے ہے کہ تانیث بالالف تانیث بلا بالالف تھی. دو علتوں کے قائم مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تانیث کے دو الف ہیں یہ کلمے سے جدا نہیں ہوتے، اور ایک ہے تانیث اور دوسرا ہے لزوم تانیث. پس یہ گویا کہ پس نہیں، پس تو بغیر ہی، گویا کہ دو سبب بن گئے. گویا کہ یہ دو سبب بن گئے. دو سبب بن گئے. کتاب کھول تینوں مسئلہ عرض کرنا، توجہ کر ذرا. بسم اللہ. جب ذکر کیا مصنف علیہ الرحمن نے اولاً کیا اولاً یہ مسئلہ کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں دو علتیں ہوتی ہیں. بیان کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ یا ایک علت دو میں سے منہا، ایک علت ان نو میں سے جو کا منہانی منہائے منہما لکھے ہے، سمجھائیے. یا ایک علت ان نو میں سے جو قائم ہو اتھ مقامہ ہما، مقام دو علتوں کے. سمجھ آئیے؟ مقام دو علتوں کے. جب یہ پیچھے بیان کیا ہے کنہوں نے؟ مصنف علیہ الرحمن. تو اب ارادہ کیا ہے کہ بیان فرمائیں علت جو قائم ہوتی ہے مقام کس کے؟ تو فرمایا وما یقوموں، یعنی وہ علت، یعنی علت واحدہ، وہ علت واحدہ تقوموں جو قائم ہوتی ہے مقام ان دو کے، یعنی مقام دو علتوں کے، اور پھر وہ منع کر دیتی ہے صرف کو اکیلی. کیا مطلب؟ کلمے کو کیا بنا دیتی ہے؟ غیر منصرف. وہ صرف سے منع کرو تو کیا بن گیا؟ غیر منصرف. تو وہ دو ہے، وہ اسنان، وہ دو. ایک ان دو کی جمع ہے، ایک ان دو کی جمع ہے. سوال ہے رجال ان جمع ہے تو غیر منصرف تو کوئی نہیں کلمہ. ہاں جی، سوال ہے کہ رجال ان جمع ہے اور غیر منصرف تو نہیں ہے کلمہ. اس کا جواب دیا کہ جمع سے مراد جپان والی جمع ہے، مطلقاً جمع نہیں. سیغہ منتہی الجموع مراد ہے. سیغہ کیا کہ جواب یہ ہے کہ جمع سے مراد صیغہ مطلقاً جمع نہیں بلکہ صیغہ منتہی الجموع ہے مراد ہے. تو یہ جو سیغہ منتہی الجموع ہے مفاعلو تے مفاعیلو، یہ اکیلا کافی ہے منع صرف کے لیے. کس کے لیے؟ اکیلا کافی ہے منع صرف کے منع صرف کی شے غیر منصرف بنانے کے لیے. وجہ کی ہے مولوی جی؟ اس لیے کہ منتہی الجموع کا صیغہ بمنزل جمع متکرر کے ہے، بمنزل جمع متکرر کے ہے، کہ اس کا تکرار ہو گیا ہے. اس کا تکرار ہو. وہ اکثر میں یوں ہوتا ہے کہ پہلے جمع بنتی مکسر اور پھر اس سے آگے بنتی ہے، بعض جگہوں میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں تکرار ہے. تو پس علت اس میں متکررہ ہو گئی، علت اس میں متکررہ ہو گئی. لہذا جب دو مرتبہ جمع بنی تو گویا یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے. اور گل دسی بھی ایک جمع اور ایک لزوم جمع. تو اب یہ ایک قائم ہو گیا کن کے؟ اسنین کے. سوال ہے جی سیغہ منتہی الجموع ریحان کو نہیں پتا کیویں بن دیتا. تو جمع یہ ایک ہی قائم مقام دو کیا کون؟ جمع منتہی الجموع. ہاں ایک ہی قائم مقام دو. مقام دو کیا. بسم اللہ بسم اللہ. ایک یہ ہے. ہن دوسرا سمجھ کہ دوسرا وہ کون ہے جو ایک ہی قائم مقام دو کے ہے.
دوسرا ان کا الف تانیس، دو الف تانیس کے، دو الف تانیس کی، اور جی وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مکسورات، ایک ممدودہ، ایک مقصورہ اور ایک ممدودہ، جی بولنا، ایک مقصورہ اور ایک ممدودہ۔ ممدودہ۔ اچھا جی، پتہ جی دو ماندہ کہ کوئی نہیں انہاں کو جڑے بابری تعمیم پہ کردے نے انہوں ذرا پکاؤ۔ وہ جو الف مکسورہ اور ممدودہ ہے نا تانیس کے، جو غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں، جو غیر منصرف بنتے ہیں، اچھی بول غیر منصرف کے بنتے ہیں، کا سبب بنتے ہیں، سبب غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں، غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ سبب بنتے ہیں۔ تو وہ عام ہیں، نکرے میں ہوں، کس میں ہوں؟ نکرے میں ہوں، یعنی وہ الف ممدودہ مکسورہ ہیں تانیس کے، لیکن وہ دونوں اسم کیا ہیں؟ نکرہ ہے، ذکرا الف مکسورہ ہے، حمراء الف، ممدودہ ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہے، یا دونوں معرفے میں ہوں، دونوں معرفے میں ہوں، جیسے الف مکسورہ سلما نام عورت کا، زکریا او کی زکریا، او الف ممدودہ کے ساتھ، تو یہ بھی کیا ہیں سارے؟ غیر منصرف، یا وہ دونوں الف مفرد میں ہوں، یا وہ دونوں الف مفرد میں ہوں، جیسے حبلا کیڑا الف ہے؟ الف مقصورہ ہے، صحراء الف ممدودہ ہے، تے ہین دو میں کی، مفرد میں، یا دونوں جمع میں ہوں، یا دونوں جمع میں ہوں، جیسے جولا، جیسے جو علا اے جمعی تے الف کیڑا ہے؟ مقصورہ تے اصدقاء کیڑا الف ہے؟ ممدودہ، اے سارے غیر منصرف نہیں کہ وہ دو الف مکسورہ تے ممدودہ نکرے میں ہوں، معرفے میں ہوں، مفرد میں ہوں، جمع میں ہوں۔ آج گل آئی نوین وہ ہے نا الف التانیس کی الف التانیس، وہ ترکیب دس دینے بھی شاید انہوں نے پتہ نہ لگا ہوئے تے بابر یاد نے پتر اصل سی الفان ہے، کی سی؟ الف ہاں، بھائی دو الف سمجھیے، الفان ہے، تسنیہ ہے الف کا، تو پھر جب اضافت ہوئی نا تانیس کی طرف تو نون تسنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، جب وہ گر گیا تو اب الفا کا الف ساکن ہے، ادھر التانیس کی لام ساکن، تو التقاء ساکنین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنین، تو الف بھی قریب ڈر گیا، پھر فا کو ملایا کس کے ساتھ؟ کیونکہ لام تو تا بن کر مدغم ہو گئی، التقاء ساکنین فا ساتھ ملی تو بن گیا الف التانیس، کی بن گیا؟ الف التانیس، نہ نون ریا تے نہ الف ریا، پھر ساکت ہو گیا الف وصل کے وقت، پس باقی رہ گیا الف التانیس، کیا؟ الف التانیس، سمجھ؟ الف التانیس نہیں، او الفان او پڑھنے میں یا کچھ نہیں، الف التانیس او لکھنے میں تو الف لکھنا ہے نا، لیکن پڑھنے میں تو آئی نہیں کیڑا؟ الف التانیس، بفتح الفا قرات میں۔ اچھا جی، سوال ہے دو الف ایڈے پیڈے نے کلے ہی پار چالے ہیں نا، محض قائم ہے ہر ایک الف مکسورہ سے اور الف ممدودہ سے مقام دو علتوں کے۔ سوال ہے کہ یہ دو الف اکیلا ہی قائم مقام، دو کیسے؟ تو جواب یہ ہے اس لیے کہ الفان مذکورتان یہ کلمے کو لازم ہوتے ہیں، کلمے سے منفک نہیں ہوتے، جب منفک نہیں ہوتے تو لہٰذا تانیس ان میں ایک علت ہو گئی، اور لزوم تانیس ان دونوں الفوں کا کلمے کو لازم ہونا گویا کہ یہ علت ثانیہ ہے، گویا کہ یہ علت ثانیہ، ایک تو ان کا تانیس، تانیس جی، سمجھائیے بھئی یہ کلمے سے منفک نہیں تو تانیس ان میں ایک علت، دوسرا تانیس کا ان کا دونوں کلموں ان کا لازم ہونا یہ گویا کہ دوسری علت ہوگی، تو پس حاصل ہو گئی علتان، حاصل ہو گئی، علتان، تو جب علتان حاصل ہو گئی تو لا ینصرفان، پھر یہ کلمے کو
لا ینصرف بنا دیں گی، کلمے کو لا ینصرف بنا کی مطلب لا ینصرف غیر منصرف بنا دیں گے، سمجھی گل؟ چلو شاباش.